اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیے کہ ہم کیا کر سکے، ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں اور ان کی زندگی کیسی تھی اس کے بارے میں سوچے سمجھے، اور پھر ہم بھی کیا کرنے لگے، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالے اور سنتوں پہ چلنے والے بنے. تو الحمدللہ ہم نے دیکھے کہ لاسٹ بار کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ پہنچ گئے تھے، مدینہ پہنچ گئے تھے. اب مدینہ پہنچ گئے تو سب سے پہلے کوبا میں، سب سے پہلے گئے تھے کوبا سے، پھر وہ مدینہ پہنچے. اور کوبا میں رہنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ کیا کیے تھے، وہاں پہ ایک مسجد کی تعمیر کی تھی، جسے وہ سب سے پہلی وہاں پہ سب سے پہلے مسجد کوبا میں بنائی گئی تھی، مسجد کوبا، جو ہم لوگ بھی اگر جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو ہم اس مسجد کی بھی زیارت کرتے ہیں. تو مسجد کوبا میں مسجد کی تعمیر کی گئی، اور پھر 3 دن وہاں پہ رک کے، 3-4 دن رک کے جمعہ کے دن وہاں سے نکلے. اور جمعہ کے دن وہاں سے نکلے تو پھر آگے وہ ایک گھاٹی تک کے پہنچے، اور جمعہ کا وقت ہوا تو وہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کی گئی تھی. تو جب انہوں نے جمعہ کی نماز ادا کی تو ان کے ساتھ اس وقت 100 لوگ تھے، 100 صحابہ لوگ تھے. انہوں نے سب نے مل کے وہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کی. تو وہاں پہ مسجد جمعہ کی بھی تعمیر ہوئی ہے، تو وہاں پہ اس جگہ پہ ایک مسجد بنائی گئی ہے، تو اسے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے. اب یہ جو مسجد کوبا ہے اس کے لیے بھی نا خاص یہ آتا ہے کہ وہاں پہ تم 2 رکعت نمازیں پڑھے گے تو تم کو بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے کر کے. تو اس لیے زیادہ تر جب ہم لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ مسجد کوبا میں جا کے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. اب یہ کیوں اس لیے ہے، کیونکہ سب سے پہلی مسجد کیا ہوئی تھی، یہ تعمیر ہوئی تھی. جو مسلمان لوگ نے جو 13 سال جو اتنی جدوجہد کیے اسلام کو پھیلانے کے لیے، جو اتنی تکلیفیں اٹھائے، تو اس کا سب سے پہلا جو نیو تھی اس مسجد سے رکھی گئی تھی. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بہت اجر و ثواب رکھا ہے. تو یہ بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اتنا اجر رکھے، تو اگر ہماری زندگی جو ہے سنتوں پہ کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں پہ گزاریں گے، تو پھر ہماری زندگی بھی کیسی ہوگی، ایک دم کامیاب رہیں گی. اب پھر اس کے بعد مدینہ پہنچے. جب مدینہ میں پہنچے تو کیا کیے، بچیوں نے وہاں پہ ڈف بجا کے ان کا استقبال کیے، اور وہاں پہ بہت خوشی بنائی گئی. اور جتنے بھی سارے تھے مہاجر، وہ سب کیا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، ان کے پاس رکے. تو سب جتنے بھی تھے سارے وہاں کے جو سردار، چھوٹے بڑے جو بھی لوگ تھے، سب کے سب باہر آ گئے تھے. سب اپنے اپنے اچھے اچھے لباس پہن کر آئے تھے. اور جہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ جاتا تو سب لوگ یہی چاہتے تھے کہ وہ کیا کرے، ان کے گھر پہ قیام کرے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولے کہ کیا کرو، یہ اونٹ کو چھوڑ دو، یہ اونٹ کو چھوڑ دو، جانے دو. جہاں پر یہ رکے گا تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، وہاں پہ ہم قیام کریں گے کر کے. تو اسی طرح سے اس اونٹ کو چھوڑ دیا گیا. تو پھر وہ اونٹ ہے نا ایک جگہ پہ جا کے رکا، بیٹھا، اور اس کے بعد پھر کھڑا ہوا، پھر تھوڑا آگے گیا، پھر پلٹ کے وہ جگہ پہ واپس سے بیٹھ گیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سے پھر اترے اور پھر پوچھے کہ یہ جگہ کس کی ہے کر کے. تو پتا چلا وہاں پہ کہ یہ ہے نا 2 یتیموں کی جگہ ہے کر کے. تو بولے کہ اچھا ابھی ہم کیا کریں گے، یہی قیام کریں گے. اور وہاں پہ اور انہوں نے پوچھے کہ وہاں یہاں سے سب سے نزدیک گھر کس کا ہے. تو وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ ابو ایوب الانصاری جو ہے ان کا گھر سب سے نزدیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ کیا میں ابھی کیا کروں گا، ان کے گھر پہ قیام کروں گا.
اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری جو تھے وہ خود سے وہاں پر آئے تھے اور بولے کہ یہاں سے انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا جو سامان ہے جس میں ان کا سامان رکھتے انہوں نے کیا کیے تھے اس کو اٹھا لیے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جی انسان کا جس شخص کا سامان جہاں ہوتا ہے انسان وہیں ہوتا ہے کر کے وہ ان کے گھر پہ چلے گئے. تو یہ دونوں باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینے میں آنے کے بعد جو سب سے پہلے جس کے گھر میں رکے تھے وہ تھے ابو ایوب الانصاری. ان کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے. اب یہ جو جگہ جو تھی وہ جگہ پہ پھر کیا کرنے لگے, جو جہاں پہ یہ ہوا تھا اونٹ جا کے رک گیا تھا اس جگہ پہ مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے لگ گئے. تو سب سے پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آنے کے بعد کیا کام کیے کہ سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی, اور یہ ہے مسجد جس کو مسجد مدینہ کی جو مسجد ہے اس کی تعمیر ہوئی. اور یہ جو یثرب کہا جاتا تھا جس شہر کو, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے بعد کو کیا نام پڑ گیا, اس کا نام مدینہ پڑ گیا. مطلب اور مدینۃ المنورہ بھی اس کو ہم کہتے ہیں کہ مطلب جو چمکنے والا شہر جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے جو یثرب جو پرانا نام تھا وہ بدل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ ہجرت کرنے کے بعد اس شہر کو ہم لوگ پھر مدینہ کے نام سے جاننے لگے. ابھی ہے نا وہاں پر کیا ہوا, سب سے پہلے کیا کام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس جگہ پہ مسجد کی تعمیر کرنے کا کام شروع کیے. تو اس جگہ پہ سارے لوگ جتنے بھی مسلمان تھے سارے لوگ وہاں پر آئے اور کام کرنا شروع کیا, اور ساتھ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں ان کے مسجد کی تعمیر کا کام کرتے تھے. پتھروں کو اٹھانا, اینٹ لانا, پتھر اٹھانا, یہ سارا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے. اور کام کرتے کرتے ہے نا یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ سب سے جو آرام سب سے جو ہے ساری چیز اچھی وہ کس کی ہے, آخرت کی ہے. اور عیش اور آرام سب سے اچھا کہاں پر ہے, آخرت میں ہی ہے. تو پھر تو جو مہاجرین ہے اور انصار ہے ان کو کیا کر دے, بخش دے کر کے. اب یہ جگہ پہ ہے نا قبریں تھی تو وہ قبروں کو ہٹایا گیا, پھر وہ جگہ کو صاف کیا گیا. وہاں پہ جو پتھر تھے اور جو جنگلی جھاڑیاں تھی وہ سب چیزوں کو ہٹا کے جگہ کو ایک دم اسٹریٹ کر دیا گیا. پھر اس کو کیا کرا گیا, تو قبلہ کا ڈائریکشن تھا نا اس مسجد میں کس طرف رکھا گیا, جو یروشلم ہے مسجد اقصی اس کی طرف رکھا گیا. اور پھر وہاں پہ اور ہے نا 2 بڑے بڑے ستون لگائے گئے. اور اگر اس کی جو مسجد کی کیپیسٹی دیکھیں گے نا تو 100 یارڈ کی جتنی تھی, مطلب چھوٹی سی تھی, کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی. اور پھر ہے نا وہاں پہ 3 دروازے بنائے گئے, 3 دروازے بنائے گئے مسجد میں. اور اس کا قبلہ کس طرف تھا, یروشلم کی طرف قبلہ تھا. ابھی جو 3 دروازے ہیں اس میں 3 دروازے کے کیا نام ہے, باب الرحمان, باب جبرائیل اور باب النساء. جو ساؤتھ کی طرف ہے اس دروازے کو باب الرحمان کہا جاتا ہے, اور جو مشرق کی طرف ہے جو مغرب کی طرف ہے مطلب ویسٹ کی طرف ہے اس کو باب الجبرائیل کہا جاتا ہے, اور جو مشرق کی طرف ہے اس کو باب النساء کہا جاتا ہے. یہ باب النساء وہ دروازہ ہے جہاں سے ہے نا عورتیں آتی تھی. اور پہلے دن سے ہی عورتوں کو اجازت تھی مسجد میں آنے کی, اور پہلے دن سے ہی عورتیں آتی تھی مسجد میں اور نماز ادا کرتی تھی. تو اس طرح سے کیا کیا گیا, مسجد کی تعمیر کی گئی. اور یہ مسجد کیسی تھی, مطلب بہت چھوٹی, زیادہ ایک دم بڑی بھی نہیں, نارمل سی مسجد تھی. اور ہے نا کچے مطلب ستون سب کس سے بنے ہوئے تھے, مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے تھے. اور یہ جو اس کے درخت ہوتے ہیں پام ٹری اور کھجور کے درخت وہ سب ستونوں میں لگائے گئے تھے, اور اوپر ہے نا اس کے پتے ڈالے گئی تھی. اور اسی کے اندر ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھر بنایا گیا تھا, مطلب وہاں پہ جو ان کی بیویوں کے حجرے بنائے گئے تھے. تو اس طرح سے یہ کچی مسجد کی تعمیر ہوئی. اور یہ مسجد کیسی تھی, کچی تھی, اور نیچے جو زمین تھا اس میں ہے نا باریک کنکر اور ریتی ڈال کے اس کو صحیح کیا گیا تھا. پھر اس کے اوپر ایسے جو پتے کے چھال یا ایسے سب ڈال کے اس میں پڑنے کے لیے کیا گیا تھا سامان سب. اب یہ مسجد جو تھی وہ صرف مسجد نہیں تھی, یہاں پہ کیا ہوا کرتا تھا, نماز کی ادائیگی کا کام بھی ہوا کرتا تھا. اور اس میں یہاں پہ سارے جو امپورٹنٹ ڈیسیژن ہیں وہ بھی لیے جاتے تھے.
اور اسلام کی تربیت اور دینی تعلیم یہ سب اسی مسجد میں دی جاتی تھی. پلس یہ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرے بھی تھے. تو جب وہ حجرے بن گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب الانصاری کے گھر سے پھر یہاں پہ اس مسجد کے جو حجرے بنے ہوئے تھے وہاں پہ آ گئے قیام کرنے کے لیے. اور یہ مسجد میں ہے نا وہ ایک جگہ ایسی بھی رکھی ہوئی تھی کہ جہاں پہ جس کا کوئی بھی نہیں ہو، جس کا کوئی گھر نہیں ہو، کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر ہم دیکھتے کتنے مہاجر مکہ چھوڑ کر آئے تھے، اور جس کا کوئی رہنے خاندان نہیں ہو، جس کا کوئی گھر نہیں ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی پناہ دی جاتی تھی. وہ بھی ویسے لوگ بھی کیا کرتے تھے، اس مسجد میں سو جایا کرتے تھے. تو اس طرح سے یہ مسجد کی تعمیر ہوئی. اب یہ مسجد ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی بنی ہوئی تھی، ایک دم کچی مسجد بنی ہوئی تھی. اور لیکن وہ جب صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ سارے جو مسجد میں نماز پڑھنے والے صحابی تھے وہ کیسے تھے، ایک دم پکے ایمان کے تھے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے آس پاس ہم کو کیسی مسجدیں ملتی ہے کہ بہت ہی ایک دم عمدہ عالیشان مسجد ہے. آج کل تو سب یہی نکلا ہے کہ سارے جو مسجد بناتے تو اس میں بھاری سے بھاری جھومر، بھاری سے بھاری قالین، اتنی ساری چیزیں بنا کے ایک مسجد کو بنایا جاتا ہے. لیکن آج کل کے نمازیوں کا کیا حال ہے کہ مسجدیں پکی ہو گئی ہے اور نمازی کچے ہو گئے ہیں. اگر بہت ہی یہ بات ہے کہ ہمارے مسجدوں میں فجر کے وقت کیا ہوتی ہے، صفیں تک بھی بھرتی نہیں ہے. تو اس بات کا بھی ہم کو بہت بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے شوہر ہے، جو آدمی لوگ ہیں، ان لوگ کو ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا کرے کہ وہ مسجد میں جائے اور نماز پڑھے. بچوں کو جو بھی گھر کے جہاں تک ہمارا ہو سکتا ہے ہم ان لوگوں کو یہ کرے. اور اگر بچے ہیں تو بچوں کو تو ہم بول سکتے ہیں، اب چھوٹے ہیں بچے تو ہم کو ان کو ڈرا کے بھی بھیج سکتے ہیں، ان کو منا کے بھی بھیج سکتے. تو یہ ساری کوشش کیا ہے، یہ ساری کوشش ماؤں کی کوشش ہے. ماؤں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے کہ دیکھو ٹیوشن ہوتی ہے، اسکول ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہم کیسے برابر ان لوگ کو بھیجتے. ان لوگ کو نہیں جانا ہوگا تو بھی ہم کیا کرتے، چھوڑتے نہیں ہے، زبردستی سے یا ڈرا کے کیسے بھیجتے. تو اس طرح سے اگر ہمارے گھر کے نزدیک مسجدیں ہے تو ہمارے کو یہ بھی فکر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے بھی کیا کرے، مسجدوں میں جائے اور مسجدوں میں نماز پڑھے کر کے. تو یہ بھی ساری فکریں، یہ فکر کرنے والے یہ سارا کام کس کا ہے، عورتوں کا ہے اور ماؤں کا ہے. تو اس بات کی بھی ہم انشاءاللہ کیا کریں گے، فکریں کریں گے. پھر اب مسجد کی تعمیر ہو گئی تو اب مسجد میں جو اذان کے بارے میں ہے اس کے بارے میں ہو رہا تھا. ابھی مطلب تب تک کہ اذان نہیں تھی تو سب لوگ ہے نا سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے ہم کیا کریں گے، لوگوں کو جمائیں گے کس طرح سے. ہر وقت جو ظہر، عصر، مغرب و عصر کا وقت ہے تو کیسے پتہ چلے گا لوگوں کو، کیسے سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو گے اور نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے. تو اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا. تو کسی نے بولے کہ ہم لوگ ہے نا گھنٹی بجائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی کہ نہیں گھنٹی. وہ کرسچن لوگ اگر آپ لوگ دیکھ رہیں گے تو ان لوگ کے چرچ میں نا بہت بڑی سی بیل ہوتی ہے اور وہ بیل بجایا کرتے ہیں ان لوگ سب کو اکٹھا کرنے کے لیے، ماس جب ان لوگ کا ماس ہوتا ہے اس کے پہلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، بولے کہ نہیں گھنٹی ہم نہیں بجائیں گے. تو سب لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ کس طرح سے یہ بنایا جائے کہ پہلے کے زمانے میں نا ڈھول بجائے جاتے تھے، نگاڑا بجایا جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں سب لوگ اپنا اپنا دیتے جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی یہ ساری بات. اب اس اذان کے بارے میں جو ہے وہ ایک بہت ہی مشہور ہے، سب لوگ بہت زیادہ جانتے ہی ہیں اس بات کو کہ عبداللہ بن زید جو ہے، دو صحابہ تھے، ایک عبداللہ بن زید اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ دونوں صحابہ لوگ نے کیا دیکھے، سپنا دیکھے. تو عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہو ہی رہی تھی کہ کس طرح سے اذان دیں گے، یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. تو جب رات کو وہ گھر میں جا کے سوئے تو انہوں نے کیا دیکھے، ایک خواب دیکھے. اور انہوں نے خواب میں کیا دیکھے کہ ایک شخص ہے نا کوئی چیز بیچ رہا تھا، ایک گھنٹی بھیج رہا تھا اور ایک شنکھ بھیج رہا تھا. شنکھ جس میں وہ جو سیپی کے جیسا ہوتا ہے، پانی میں جو سمندر میں سے نکلتا ہے اور اس کو بھی اس میں سے بھی ہوا یہ کر دے تو اس میں بھی آواز آتی ہے. تو وہ شنکھ اور وہ گھنٹی بھیج رہا تھا. تو میں نے اس کو پوچھا کہ میں ہے نا یہ دونوں چیز خریدنا چاہتا ہوں. تو وہ بیچنے والا نے پوچھا کہ تم یہ کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ ہم لوگ ہے نا لوگوں کو جمانا چاہتے ہیں نماز کے لیے، تو اس لیے میں یہ بیچنا چاہتا ہوں، خریدنا چاہتا ہوں. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس آدمی نے بولا کہ میں تم کو ہے نا کیا کرتا ہوں، اس سے اچھی چیز بتاتا ہوں. اور اس سے اچھی چیز بتاتا ہوں بول کے انہوں نے کیا کیے، یہ جو اذان ہے جو پوری جو آج ہم سنتے ہیں وہ پوری انہوں نے پڑھ کے سنائی. تو جیسے ہی پھر ان کی آنکھ کھلی
تو وہ بھاگے بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنا خواب بیان کیے، اور جو ساری اذان جو انہوں نے سنے تھے وہ بھی بیان کی۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضرت بلال کو بولے کہ حضرت بلال تم جاؤ اور تم اذان دو، کیونکہ ان کی آواز بہت ہی اچھی اور بھاری اور بہت تیز تھی۔ اور عبداللہ بن زید ان کے ساتھ میں تھے، اور ہے نا وہ بولتے تھے ایسے سے، اور وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، وہ زور سے آواز دیتے تھے۔ تو اس طرح سے اذان اس میں آئی جو آج تک کی چلی آ رہی ہے اور جو آج تک کے ہم سن رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے مؤذن کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر جب یہ اذان ہو گئی تو سننے کے بعد، تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں کھڑے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا تھا اذان کے بارے میں۔ تو اب کیا ہو گیا، اب ہے نا اذان کی تعمیر ہو، اذان کے بارے میں ہو گیا اور مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ اور اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کام کیا کیے کہ جو مدینہ ہے، ابھی جو مدینہ کیا ہو گیا ہے، ایک ریاست، اسلامی ریاست کی نیو پڑ گئی ہے اس میں، اور اب یہ کیا بننے جا رہا ہے، ایک اسلامی ریاست بننے جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، اب سب سے پہلے انہوں نے کیا کیے، جتنے بھی لوگ تھے مسلمان تھے تو ان لوگ کے بیچ میں کیا کرے، بھائی چارہ ڈال دی۔ اور سب سے پہلے انہوں نے کیا کیے تھے، دیکھو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ مدینہ میں کیا تھے، اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے، ان میں ہمیشہ جنگ چلتی تھی، دشمنی چلتی تھی، لڑائی چلتی تھی۔ تو وہ تو کیا ہو گیا تھا، وہ ایسے ایسے ان لوگ دوست بن گئے تھے، ان لوگ کے دلوں میں کیا ہو گئی تھی، محبت آ چکی تھی، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیجے تھے اور انہوں نے وہاں پہ دین کی دعوت دی، تو یہ لوگ جب اسلام پہ آ گئے تو ان لوگ نے لڑائی جھگڑا چھوڑ دیے تھے، پھر ایک دوسرے کو بھائی سمجھنے لگ گئے تھے۔ تو یہ دونوں کے بیچ میں جو بھائی چارہ تھا وہ آلریڈی ہو چکا تھا، اور اس کو انہوں نے کیا کیے، مضبوط کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیے، جو مہاجر اور انصار آئے تھے ان لوگ کے بیچ میں کیا کرے، بھائی چارہ بنا دیے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جو مہاجر آئے تھے وہ سب اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ہم دیکھتے ہیں مدینہ کی حالت بھی کیسی تھی کہ دیکھو، ہم نے لاش بار ہی پڑھے کہ 1/4 مکہ جو تھا وہ مائگریٹ ہو چکا تھا، مدینہ چلا گیا تھا، پلس وہاں سے اور کون لوگ آ گئے تھے، جو ایتھوپیا میں جو چلے گئے تھے مسلمان، وہ بھی کہاں آ گئے تھے، مدینہ میں آ گئے تھے۔ تو مدینہ کی اکانومی بھی مطلب ابھی کیا ہو رہی تھی، ان لوگوں کو بھی سنبھالنا مشکل پڑ رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ جو سارے انصار تھے ان لوگ کے دل اتنے بڑے تھے کہ ان لوگ ہے نا خوشی سے ان لوگ کو یہ کرے، ان لوگ نے یہ نہیں کرے کہ دیکھو ان لوگ آ گئے ہیں ہمارے مدینہ میں، ہمارے مدینے میں ابھی زیادہ اتنے لوگ ہو گئے، ہم کو ہمارے مدینے میں تکلیف پریشانیاں آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ نہیں بولے، اور بلکہ انہوں نے کیا کیے، خوشی خوشی سارے مسلمان جب بھائی جو آئے تھے ان لوگ کو اپنائے۔ اور اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ہر ایک مہاجر کو کیا کیا، ہر ایک انصار کے ساتھ کیا بنا دیے، بھائی بھائی بنا دیے، ہر ایک مطلب جو بھی ایک انصار ہے وہ ایک مہاجر کو اپنے ساتھ اپنا بھائی بنا کے اپنے گھر میں لے کے چلے جائے گی۔ تو اس طرح سے جو انصار لوگ تھے ان لوگ نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس طرح سے انہوں نے ساری بات مانے، اور مطلب یہ انصار لوگ اتنے آگے بڑھ گئے تھے، جیسے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا حکم ہوتا تھا وہ ماننے میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ اس کا جو ایک ایگزامپل ہے سعد بن الربیع ان کا ہے، اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو ان کا بھائی بنائے تھے، اور یہاں تک کہ اتنا مطلب انہوں نے یہ بنائے تھے کہ ان لوگ کو ہے نا ان کے وراثت میں بھی حصہ آ گیا تھا، کہ جو انصاری جو مہاجر بھائی ہے وہ انصار کی وراثت میں بھی حقدار ہوتا تھا، لیکن جب اس کے بعد جب آگے جا کے جب وراثت کے یہ آ گئے، قانون آ گئے، تو تب سے یہ لا ختم ہو گیا، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کے قانون بولے تھے وہ لاگو ہو گئے تھے، لیکن اب فی الوقت کیا لاگو تھا قانون کہ وراثت میں بھی مہاجر بھائیوں کو انصار بھائیوں کی ملکیت میں سے حصہ ملے گا۔ تو سعد بن ابی رابی جو تھے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو بولے کہ میں ہے نا، وہ سب سے امیر تھے وہاں کے، بہت ہی میں نا یہاں پہ بہت امیر شخص ہوں، تو میں کیا کروں گا، میں اپنی آدھی جائیداد کیا کروں گا، میں تم کو دے دوں گا، پھر میرے پاس ہے نا 2 بیویاں ہیں، تو میں اس میں سے ہے نا تم پسند کر لو، تم کو جو پسند ہے اس کو میں کیا کر دوں گا، میں اس کو طلاق دے دوں گا، اور جب اس کی عدہ ختم ہو جائے گی تو تم اس سے نکاح کر لینا۔ تو مطلب ان کا کتنا بڑا دل ہے کہ وہ اپنی جائیداد تو دینے کے لیے تیار ہے، پلس ان کی بیوی کو بھی وہ اپنے بھائی کو، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی بنائے ہیں، جبکہ وہ سگا بھائی بھی نہیں ہے، رشتے کا بھائی بھی نہیں ہے، کوئی اسٹرینجر ہے، اس کو یہ ساری چیز دینے کے لیے تیار ہے۔
تو لیکن اب یہاں پہ جو مہاجر تھے وہ لوگ نے بھی کیا کیے، کبھی بھی ہے نا ان لوگ نے انصار کا غلط فائدہ نہیں اٹھائے. جب وہ انصار لوگ اتنے مہربان تھے، وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی کیا نہیں کرے، غلط فائدہ نہیں اٹھائے. تو یہاں پہ عبد الرحمان بن عوف نے کیا بولے، بولے کہ نہیں، مجھے کو ہے نا یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کا شکریہ کرے اور بولے مجھے صرف کیا کرو، مجھے صرف کیا کرو، جو بازار ہے یہاں کا میرے کو بازار بتا دو. اور پھر وہ ہے نا اپنے بازار میں گئے اور بازار میں جا کے انہوں نے خود سے کام کیا اور پھر وہ خود سے تجارت کرے اور تجارت کر کے وہ کیا ہو گئے، وہ تھوڑے دنوں میں، کچھ ہی دنوں میں بہت ہے نا مالدار ہو گئے. اور یہ جو عبد الرحمان بن عوف جو تھے نا، وہ تجارت کا کام کیا کرتے تھے. وہ مکی میں بھی ہے نا بہت اچھا تجارت کا کام کیا کرتے تھے، بزنس مین تھے. اور ان کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ مین وتھ اے گولڈن فنگر، مطلب جو بھی جس کام میں یہ ہاتھ ڈالتے تھے نا، الحمدللہ الحمدللہ وہاں پہ بہت ہی منافع ہوتا تھا. تو وہ مکے میں بھی کیسے تھے، اچھے شخص تھے، رئیس شخص تھے. اور تھوڑے دنوں میں مدینے میں بھی کیا ہو گئے، وہ بہت ہی ہے نا رئیس ہو گئے. مطلب انہوں نے تجارت اتنی اچھی سے کی اور ان کو ہمیشہ منافع ہوتا تھا، تو وہ تھوڑے دنوں میں ہی نا رئیس ہو گئے. اور تھوڑے دنوں کے بعد دیکھو یہاں پہ جب 7 دن ربی نے کیا بولے تھے کہ میری ایک بیوی سے نکاح کر لو، تو انہوں نے منع کی. تو تھوڑے دن کے بعد ہے نا جب وہ نبی علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کی محفل میں، تو انہوں نے دیکھے کیا عبد الرحمان بن عوف کے ہے نا یہ جو کرتا ہے نا اس پہ کچھ سرخ کلر کا رنگ لگا ہوا ہے. تو پوچھے یہ کیا ہے، یہ کیوں کیا رنگ لگا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بولے کہ میرا ہے نا نکاح ہوا ہے، تو اس لیے یہ میرے کپڑے پہ یہ رنگ لگا ہوا ہے کر کے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تو تم نے مہر کتنا دیا تم اپنی بیوی کو؟ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کیا کیا ہوں، میں نے ہے نا 1 تولہ مہر دیا ہوں. مطلب 1 تولہ مہر دیا، مطلب وہ تب اس وقت تک تھوڑے ہی وقت میں وہ اچھے خاصے تجارت کر کے اچھے خاصے ان کی حیثیت ہو چکی تھی. اب یہاں پہ اور ایک بات بھی قابل یہ نوٹس کرنے کی ہے کہ دیکھو صحابہ ہے وہ، اور وہ کس کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. لیکن جب انہوں نے نکاح کیے ہیں اور جب ان کے ساتھ میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، اور انہوں نے کیا کیے ہے، نکاح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بھی نہیں ہے، دعوت بھی نہیں دی، اور انہوں نے نکاح کر دیے. اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم نکاح کریں گے تو ہم کو تو پورے گاؤں میں رہتے تو پورے گاؤں کو ہم کو دعوت دینی ہے. تو ہم لوگ کتنا اسراف کرتے اس میں. اور وہاں پہ صحابہ لوگ کیسے کرتے تھے کہ نکاح مطلب نکاح ایک ضروری چیز ہے زندگی میں، بس ان لوگ کے لیے اتنا ہی تھا. اس کو اتنا گرینڈ بنانا، اتنا خرچہ کرنا، یہ سب نہیں کرتے تھے. اور آج ہم لوگ کیا کرتے، پورا اس کا الٹا کرتے ہیں. نکاح اور یہ شادی میں ہم لوگ کتنا فضول خرچی کرتے ہیں، اور کتنے جو رسمیں جو ہم نے کر لیے ہیں، مطلب کرنا ہی. ابھی الحمدللہ تھوڑا بہت ہم کو علم آ گیا ہے تو ہم کو جانتے ہیں کہ نہیں یہ سب رسمیں نہیں ہے، یہ سب ہم لوگ کر رہے غلط ہے. تو کچھ تو الحمدللہ فالو کرتے ہیں، یہ سب رسموں کو ختم کر دیے. اور لیکن کچھ کیا دلیل دیتے کہ نہیں نہیں یہ تو کیا ہے نا رسم ہے تو کرنا ہی پڑے گا، ہمیشہ سے ایسا کرتے آ رہے ہیں تو کرنا ہی پڑے گا، ہمارے بڑوں کا کہنا ہے تو کرنا ہی پڑے گا. مطلب سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم کیا کر رہے، سوسائٹی کے پریشر میں، بڑوں کے پریشر میں، جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے پھر بھی ہم کر رہے. تو یہاں پہ بھی ہم کو ہماری اصلاح کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ جو ہم لوگ نے اپنے اوپر ڈال لیے ہیں بوجھ زبردستی کی لیوش شادیوں کا، پھر یہ سارے جو دکھاوے کا، خرچوں کا، تو یہ سب کو ہم کو ہے نا کم کرنا بہت ضروری ہے، ہمارے میں اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. میں کچھ سالوں پہلے ہے نا ایک نیوز پیپر میں ہی آرٹیکل پڑھی تھی کہ یہ جو شادیوں کی وجہ سے جو مسلم قوم ہے، یہ حیدرآباد کے بارے میں نیوز تھی کہ یہ شادیاں کرنے کے لیے ان لوگ کیا کرتے ہیں، لون لیتے ہیں، قرضے لیتے ہیں. پھر کیا کرتے، قرضے لے لے کے شادیاں کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں پورا نہیں کر پاتے، تو اس لیے کیا ہوتے جاتے ہیں، غریب ہوتے جاتے ہیں، غریب ہوتے جاتے. مطلب پہلے سے ہی ان لوگ کو اتنے فائنینشلی اچھے نہیں رہتے، لیکن پھر شادی کرنا ہے. اب شادی میں تو اتنا دہیج دینا، اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ سب کرنے کے لیے کیا کرنے لگتا ہے، ان کو زبردستی لون لینا پڑتا ہے. پھر لون لے کے کیا کرتے ہیں، اس سے جو فائنینشیل کنڈیشن ہے ان کی اور خراب ہوتے جا رہی ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ اگر سوشلی ہم سوچیں گے نا تو یہ بہت ہی بڑی یہ ہے ہمارے اس کے لیے، سوسائٹی کے لیے، ہماری قوم کے اوپر ہے نا، یہ بہت ہی بڑا خراب یہ ہے جو سسٹم ہم لوگ جس سسٹم میں آ گئے ہیں اور یہ سسٹم سے نکل نہیں پا رہے. تو اس کے لیے بھی شروعات کرنا ہے نا بہت بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارا مال، ہماری جان، یہ سب ہم کس میں کرنا ہے، ہمارا دین پھیلانے کے لیے کرنا ہے. یہ سب شادیوں میں، یہ سب میں خرچہ نہیں کرنا ہے ہم کو.
थोड़ा बहुत करो समझ में आता है, लेकिन बहुत ही गैर जरूरी एकदम ज्यादा लेविश ये सारी चीजों से हम जहां तक के हो सके हमको बचना है। तो इसके लिए कोई एक इंसान या 4 इंसान 10 इंसान मिलके नहीं कर सकेंगे, इसके लिए ना सबको मिलके करना पड़ेगा। आज अगर कोई इंसान चाहता भी है कि मैं सादगी से निकाह करूं और सादगी से ये हो जाऊं, तो उसके आसपास वाले लोग उसको 10 बातें सुनाते हैं। वो अगर अच्छा करना चाहता है तो उसको वो करने भी नहीं देते। तो यहाँ सब हमको हमारी इस्लाह करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम बात कर रहे थे इसकी अंसार की। तो एक हमने देखे कि साद बिन रबी और अब्दुल रहमान बिन औफ का हिस्सा। फिर एक बार अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि एक बार जो है जितने भी अंसार थे वो नबी सल्लम के पास आए और उन्होंने बोले कि हमारे है ना बहुत सारे बागात है खजूरों के, तो वो क्या करो, वो है ना आप क्या करो, मुहाजिरों को बीच में, हमारे और मुहाजिरों के बीच में आधा आधा बांट दो। मतलब जो उन लोग की कमाई का जरिया है, उन लोग का जो बिजनेस है, उसको भी उन लोग क्या करने के लिए तैयार है, आधा आधा बांटने के लिए तैयार है। तो नबी सल्लम को ये बात नहीं अच्छी लगी, तो नबी सल्लम ने मना कर दी कि नहीं, मैं आप लोग की प्रॉपर्टी इस तरह से उठा के मुहाजिरों को नहीं दे सकता। तो उस पे जितने भी अंसार थे उन्होंने क्या बोले कि अच्छी बात है, ये जो मुहाजिर आए उनको बोलो कि वो क्या करेंगे, मेरे अभी हमारे खेत जो खजूर के बागात है उसमें उनको काम करने बोलो, और फिर जो मुनाफा आएगा उसमें हम क्या करेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। तो इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए। तो फिर इस तरह से उन लोग यही किया करते थे कि मुहाजिर और अंसार मिलकर खेत में काम करते थे और फिर जो मुनाफा आता था वो आधा आधा बांट लेते थे। तो इस तरह से जो अंसार थे उन्होंने बहुत 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 ज्यादा क्या की, मुहाजिरों की मदद की, नबी वसल्लम की मदद की। अब हम आगे देखेंगे कि और उन्होंने किस तरह से जो अंसार लोग थे उन्होंने मदद की। और हमने लास्ट बार भी देखे थे जो अकाबा की ये हुई थी, पैक्ट साइन हुआ था, वहां पे उन लोग अंसारों को बता दिया गया था कि देखो, अगर तुम नबी वसल्लम को अपने साथ लेके जाना चाहते हो तो उसका मतलब क्या है, कि उसका मतलब तुमको पूरे अरब नुमाया से क्या करना पड़ेगा, दुश्मनी करना पड़ेगा, और तुम्हारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो कत्ल कर दिए जाएंगे, और ये सारी चीज तुम्हारे साथ होगी। अगर तुम सब सारे ले इसके लिए तैयार हो तो ही लेके जाओ। तो उस पर सारे अंसार लोग ने क्या बोले थे, हामी भरे थे। और इसी तरह जब उन्होंने लेकर आए तो भी उन्होंने क्या करे, अपने बात पे पक्के निकले। जैसे जैसे सबसे पहले उन्होंने क्या किए, मुहाजिरों को अपने साथ शामिल कर दिए। फिर इसके बाद हम देखते कि किस तरह से जंग आती है, तो किस तरह से जंगों में भी सारे अंसार किस तरह से बराबर नबी सल्लम का साथ देते हैं। अब यहाँ पे ये दो इस तरह से यहाँ पे जो अंसार लोग थे उन्होंने मुहाजिरों की मदद की। अब इसके बाद नबी वसल्लम ने क्या किए, जो जितने सारे जो लोग थे, सब मुसलमानों को सबको है ना आपस में क्या करे, जोड़ दिए। मैंने लास्ट बार ही बताई थी कि मदीना के क्या हालात थे। मदीना में 3 तरह के लोग थे। एक कौन थे, एक मुस्लिम्स थे, और सेकंड कौन थे, नॉन मुस्लिम्स थे, जिन लोग है ना मुसलमान लोग का अपोज नहीं करते थे। और थर्ड कौन थे, थर्ड है ना नॉन मुस्लिम, वो थे जो है ना मुसलमानों के एकदम खिलाफ थे, लेकिन सामने से जाहिर नहीं कर रहे थे। तो ये लोग क्या थे, मुनाफिक थे। फिर प्लस वहां पे थोड़े दूरी पे कौन लोग रह रहे थे, यहूदी लोग रह रहे थे। तो अब यहाँ पे नबी वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद तामीर के बाद क्या काम किए, जो सारे जो मुसलमानों को थे उन लोग को एक किए, मुहाजिर और अंसार को एक एक बना दिए पूरे। फिर उन्होंने वहां पे एक एग्रीमेंट, एक डॉक्यूमेंट भी बना दिए थे ये सारे लोगों के लिए। और सारे लोगों को ये सारी कंडीशंस थी कि तुमको ये फॉलो करना है, और इस तरह से ये मुसलमान स्टेट में तुम मदीने में इस तरह से रहोगे। तो ये सब में क्या था कि तुम सारे अब क्या हो, मुहाजिर अंसार ये सब नहीं हो, अब सब सारे के तुम क्या हो गए हो, तुम सिर्फ एक मुसलमान हो गए हो। फिर है ना जो अंसार और मुहाजिर ये क्या करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। अगर कभी लड़ाई हुई, जंग हुई, तो इन लोग क्या करेंगे, मिल के, अगर मुआवजा देना पड़ता है किसी की गर्दनें छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, तो इन लोग क्या करेंगे, मिल के पैसा दे के छुड़ाएंगे। फिर यहाँ पे ये भी बात है कि जो ईमान वाला है वो किसी को भी अपने दरमियान क्या नहीं रहने देगा, कमजोर नहीं रहने देगा, भूखा और गरीब नहीं रहने देगा, उसकी क्या करेगा, मदद करेगा करके। फिर और अगर उसमें से कोई भी अगर ये करेगा, बगावत करेगा, मुसलमानों में से ही अगर कोई बगावत करेगा
اور جو نبی اور دشمنی پھیلائے گا تو اس کے خلاف سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے، بھلے ہی اگر اس کا کوئی بیٹا بھی کیوں نہیں ہو، وہ کیا کرے گا، جو بھی بغاوت کرے گا اس کو کیا کریں گے، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے ساتھ سارے مسلمان اس کے ساتھ سامنے ایک ہو جائیں گے۔ پھر ایک مومن کسی بھی دوسرے مومن کا قتل نہیں کرے گا، اور نہ ہی ایک مومن کیا نہیں کرے گا، جو کفار ہے اس کی مدد مومن کے خلاف نہیں کرے گا۔ تو اس طرح سے کچھ لاز اینڈ رولس بنائے گئے۔ اور پھر سب سے اس میں لاسٹ میں کیا رولس تھا کہ اگر یہ ساری باتوں میں اگر تم کو کچھ بھی، اگر مہاجر انصار یا مسلمان، اگر تم لوگ کے بیچ میں اگر کوئی بھی نا اتفاقی آئی یا کچھ بھی آرگیومنٹس آئے تو تم لوگ کس کے پاس پہنچو گے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس جاؤ گے۔ اگر تمہارے بیچ میں کچھ بھی یہ آ رہا ہے کہ ہم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یا اس نے ہمارے ساتھ غلطی کر دیا، کوئی بھی ڈس ایگریمنٹس آئے تو تم لوگ کس کے پاس جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس جاؤ گے۔ اب میں 2 منٹ رکتی ہوں اذان تک، پھر شروع کرتی ہوں۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، جتنے بھی مسلمان تھے مہاجر اور انصار اور سارے لوگوں کو کیا کرے، ایک کر دیے، اور سب کے ساتھ وہاں پہ ایک ایگریمنٹ معاہدہ سائن ہو گیا کہ یہ ساری کنڈیشنز ہیں، اب یہ جو نئی ریاست ہے اس میں یہ کنڈیشنز میں رہنا پڑے گا تو آپ لوگوں کو کر کے۔ تو اس میں سب سے مطلب وہی ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک مومن کسی اور کو قتل نہیں کر سکتا، سارے لوگ مل کے رہنا چاہیے، یہ ساری کنڈیشنز یہ ہو گئی تھی، سب بنا دی گئی تھی۔ اور اگر کچھ بھی اختلاف ہو رہا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں تو آپ لوگ کہاں پر جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے جو بھی ہے اختلاف وہ اس کے بارے میں اس کو سالو کر لیں گے، مطلب آپس میں نہیں لڑو گے، جو ہے وہاں پہ جو جج یا جو بڑے جو بھی عہدے ہیں وہاں پہ، سب سے پہلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو سارے میٹرز، وہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو سارے میٹرز ان کے پاس آتے تھے۔ اور اختلاف آج بھی جب ہمارے بیچ میں ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے جو بڑے علماء ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے جو ولز ہے، ہماری خواہشات ہے، اس کی طرح ہم کوئی بھی چیزوں کو سالو نہیں کرتے۔ ہم کوئی بھی چیز اس کا بھی یہ کرنا ہے تو ہم کس سے جائیں گے، قرآن اور اس کی روشنی میں جائیں گے، حدیث کی روشنی میں کوئی بھی میٹرز کو ہم سالو کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ سارے پلانس لے آؤٹ کر دیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے فرمایا کہ دین میں سب سے اچھا کام کیا ہے، اسلام میں جو ہے سب سے اچھا کام کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو۔ تو یہ سب سے اچھا کام ہے کہ کیا ہے، ایک تو سب سے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور دوسرا کیا ہے، سلام کرو۔ تو یہ بات پہ بھی ہم کو ذرا غور و فکر کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولے کہ سلام کو عام کرو، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہم جس کو جانتے پہچانتے ہیں ہم اس کو ہی سلام کرتے ہیں، باقی دوسرے لوگوں کو نہیں سلام کرتے۔ تو یہ بھی جو ایک سنت ہے جس کو بھی ہم کیا کریں گے، ایک نئی واپس سے ہم لوگ ہماری زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم جس کو بھی ملتے ہیں، اگر ہم آس پاس اگر مسلمان ماحول میں رہتے تو آسان ہوتا ہے ہمارے لیے پہچانا کہ زیادہ تر لوگ حجاب میں رہتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ دے آر مسلم، تو ہم ان لوگ کو آرام سے سلام کر سکتے ہیں، بھلے ہم ان کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، ہم کیا کریں گے، انشاءاللہ سلام کو عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ دیکھو نا کتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہم سامنے والوں کو کیا کرتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ کی سلامتی ہو، لیکن ہم اتنے کنجوس اور اتنے بخیل ہو گئے کہ ہم کو سامنے والے کو دعا دینے کے لیے بھی ہمارے زبان نکلتے نہیں، ہمارے الفاظ نکلتے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ہم سلام کو عام کرنے والے بولیں گے، بنیں گے۔ اور اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے، اگر سامنے والا بھی کیا کرتا ہے، ہم کو جواب دیتا ہے تو سامنے ہم کو بھی دعا ملتی ہے۔ تو یہ کتنا اچھا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، تو اس لیے ہم بھی کیا کریں گے، اس کو عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جتنی بھی ساری جو حدیثیں ہیں اور باتیں ہیں وہ کیسی بتائی ہے کہ ایک دوسروں کی خیال رکھنے کے لیے بتائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان مومن کیا ہے، محفوظ ہے۔ تو یہاں پہ بھی مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلم اور مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ ہے۔ تو یہاں پہ ایک کیریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ مسلم کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے۔ پھر اور ایک بھی حدیث میں وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ جب تک کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تم ایمان کے ایک دم لیول پہ، فائنل لیول پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری حدیثیں اور یہ باتیں بتا کے
सारे लोगों में क्या ये किए, भाईचारा बनाए और एक दूसरे को सिखाए सोसाइटी में कैसा रहना चाहिए। सिर्फ हम लोग हमारे लिए नहीं ख्याल करना चाहिए, हमको हमारे भाई बहनों के लिए, सबके लिए ख्याल करना चाहिए। तो आज देखो, आज हम जो सोसाइटी में रह रहे हैं, ये सोसाइटी है ना, क्या हमको सिखा रही है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको क्या सिखा रहे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखा रहे हैं कि तुमको क्या करना है, तुम्हारी जबान से, तुम्हारे हाथों से मुसलमानों को सेफ रखना है, और तुमको क्या करना है, लोगों को खाना खिलाना है, सलामती करना है, सबके लिए नेक खैर खाई रखना है, सबके लिए दुआ करना है। और तुम तब तक के पक्के मुसलमान नहीं हो जब तक कि तुम अपने भाई के लिए वो पसंद नहीं करते हो जो तुम खुद के लिए पसंद करते हो। ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं नबी वसल्लम की, जिसमें एक जो भाई का हुकूक है, एक मुसलमान का हुकूक है, ये दूसरे लोगों का हुकूक है, ये सब बताया गया है। और आज हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वो सोसाइटी हमको क्या सिखाती है, आज का सोसाइटी में क्या है, कट थ्रोट कंपटीशन बढ़ाया जाता है। मतलब सामने वाले का गला काटो लेकिन तुम आगे आओ, तुमको आगे आना है तो तुमको क्या करना है, सामने वाले का गला काटना है, सामने वाले को नीचे करना है और खुद को आगे आना है। आज की सोसाइटी कैसी है, हो गई है कट थ्रोट कंपटीशन वाली हो गई। तो इसको जो हमको चेंज आ गया है, तो इसको हमको वापिस से बदलना है। हमको अगर हमको सक्सेसफुल होना है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि सामने वालों को हमको कुचल के ही सक्सेसफुल होना है, हम उसको साथ में लेके भी सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि रिस्क देने वाला और कामयाबी देने वाला कौन है, अल्लाह सुब्हान ताला। वो बात हमको, जो मेन बात है ना, वो हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि वक्त तो ऐसा बुरा है और आसपास तो है ना, यही सब हमको सिखाया जाता है, स्कूलों में क्या, कॉलेजों में क्या, यही सब सिखाया जाता है। क्योंकि कॉलेजेस में तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो ओसी पढ़ाते हैं लोग, मार्केटिंग पढ़ाते हैं, तो उन लोग ये बोलते हैं कि क्या सिखाते हैं, सबसे अच्छा सेल्समैन वो है जो एस्किमो में जाके एस्किमो को जाके फ्रिज बेच दे। मतलब एस्किमो जो, उसको आसपास पूरा बर्फ है, जहाँ पे क्या है, फ्रिज को उसको जरूरत नहीं है, उसको जाके सेल्समैन अगर फ्रिज बेच दे तो वो सबसे अच्छा सेल्समैन है, ये सिखाया जाता है। मतलब झूठ बोलो, धोखा दो, कुछ भी करो, सामने वाले का नुकसान करो, लेकिन अपना काम करा लो, ये सिखाया जाता है। लेकिन हमको हमारे बच्चों को तरबियत देनी है, तालीम देना है कि ये सच नहीं है। अगर भलाई होनी है, अगर हमको कामयाबी मिलनी है, तो हम सबको साथ में लेके भी कामयाब हो सकते। झूठ बोलेंगे, धोखा दे के और ये सब कामयाबी हो जाएगी तो ये दुनिया में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इसके पीछे क्या होगी, हमारी आखिरत क्या होगी, पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, हमारी आखिरत को सामने रख के, दुनिया की कामयाबी हमको हमारी आखिरत को सामने रख के लेना है। हमको आखिरत को भूल के हमारी कामयाबी अगर हासिल करेंगे तो ये कोई कामयाबी नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं कि दुनिया क्या है, कुछ दिनों की है, और आखिरत क्या है, वो हमेशा हमेशा की है। और अगर हम दुनियाई एतबार से भी देखते हैं कि अगर धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो कुछ देर के लिए तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन वो लॉन्ग टाइम सक्सेसफुल नहीं चलेगा। और अगर तुम सच्चे हो तो वो कामयाबी जो मिलेंगी, भले लेट मिलेंगी, लेकिन वो हमेशा आगे तक के जाएगी। तो ये जो बात है, ये हमारे बच्चों को बताना है ना, बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नहीं बताएंगे तो उनको जो बाहर से जो ये हो रहा है, सब मिल रहा है नॉलेज, वो सब गलत नॉलेज मिल रहा है। तो इसको हमको दीन के हिसाब से हमारे बच्चों को ये सारी चीजें बताना बहुत बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद नबी वसल्लम ने यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे इस्लाम जब फैला था और लोगों में ना जज्बा था, उन लोगों को कैसा जज्बा था कि हम क्या मदद करें, हम हमारे दीन के लिए हम क्या मदद करें, हमसे क्या हो सकता है, हम किस तरह से दीन के लिए मदद कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे इसमें क्या जज्बा हो गया कि दीन हमारे लिए क्या कर सकता है। अगर आज हम लोग मुसलमान हैं तो हमको क्या फायदे मिल रहे हैं, हमको रिजर्वेशन मिल रहा है, क्या हमको जॉब मिल सकता है, क्या हमको एजुकेशन मिल सकता है। आज हम दीन की खिदमत करने का नहीं सोचते, हम क्या सोचते हैं, अगर हम मुसलमान हैं तो ये हमारी क्या खिदमत होगी, हमारा क्या भला होगा। तो ये भी जो हमारा माइंडसेट है, वो भी हमको चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा नहीं होता तो कुछ थोड़ा बहुत तो हम कोशिश कर सकते, कुछ नहीं तो आसपास हमारे जो आसपास आसपास के घर, वहां पे तो हम थोड़ा कुछ दिन का काम, थोड़ा सोशल काम वो कर सकते। आज हम कितनी उम्र के हो गए हैं, तो आज अगर हम लोग खुद अपना जायजा लेते ना, तो अगर हम है ना दुनिया के दीन के एतबार से भी देखते हैं ना, तो हमको कुरान की कुछ सूरों से ज्यादा उंगलियों पे गिन लेंगे हम, इतनी सूरों से ज्यादा आती नहीं। मैं सबके बारे में, ज्यादातर कुछ लोग होंगे एक्सेप्शन, लेकिन मैं साथ में मुझको भी इंक्लूड करके बोलती हूँ कि अगर हम दीन के बार से देखते हैं ना, तो कुछ गिनती की सूरत हमने याद करके रखी है, जो नमाजों में पढ़ते हैं और समझते हैं कि बस हमने कर लिया हमारा दीन का काम।
اور اگر ہم سوشل اس میں دیکھتے تو کچھ بھی شاید ہم کو نظر ہی نہیں آتا کہ ہم نے کچھ سوشل اس میں کچھ اگر گھر کو چھوڑ کے باہر کچھ اچھا کام کیے رہیں گے. اور ہماری زندگی آج کتنی زیادہ گزر گئی ہے لیکن سوشل میں تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. جو دین ہے وہ دین میں بھی کچھ تھوڑی سورج سیکھ لی اور پڑھ لی اور نمازوں میں لیتے اور سمجھتے ہمارا دین ہم نے مکمل کر لیا. تو یہ سب کو بھی ہم کو چینج کرنا ہے انشاءاللہ. اور اللہ اگر ہم کوشش کریں گے نیت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ضرور کامیاب کریں گے. تو یہ سب چیزیں نا بہنوں ہم بہت غفلت کی زندگی جی رہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے ہم کو صحیح راستے پہ چلانے والا بنے. پھر اس کے بعد یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے سارے لوگوں کو مطلب اس میں بھائی چارہ سب میں ڈال دیے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیے جو وہاں پہ جو رہنے والے یہودی تھے ان لوگ کو بھی کیا کرے ان لوگ کے ساتھ بھی ہے نا ایگریمنٹس کر لیے. اب یہودی کے بارے میں نے لاسٹ بار آپ لوگ کو بتائی تھی کہ یہ قوم کیسی تھی. یہ بیٹھی تھی انتظار میں کہ ان میں سے ایک نبی آئیں گے اور کیا کریں گے آخری نبی آئیں گے اور اس کے بعد ان لوگ کیا ہو جائیں گے ان لوگ بہت پاور میں ہو جائیں گے. لیکن جب ان لوگ نے دیکھے کہ وہ نبی کس میں آ گئے عرب میں آ گئے تو ان لوگ نے کیا کیے ان لوگ نے ماننے سے انکار کر دی. اب جب میں بولتی ہوں نا تو یہ پورے سارے لوگوں پہ نہیں آتا ہے اس میں سے بھی نا کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہے نا اس میں سے بھی ایک جو شخص تھے عبداللہ بن سلام کر کے ان کا نام تھا. یہ وہاں کے یہودیوں کے نا بہت بڑے رابی تھے. اور یہ بھی جب انہوں نے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو وہ پہچان گئے کہ یہ صحیح میں نبی ہے اور انہوں نے کیا کرے اسلام قبول کر لی. تو اس میں سے کچھ تھوڑے لوگ جو تھے جو سچ پہ تھے حق پہ چلنے والے تھے صحیح راستے پہ چلنے والے تھے ان لوگ نے ایمان لا لیے. لیکن جو کچھ لوگ تھے جو پاور کے بھوکے تھے جو پیسے کے بھوکے تھے ان لوگ نے کیا کرے ان لوگ نے جان کے بھی ان لوگ نے کیا کیے ان لوگ نے ایمان نہیں لائے. تو یہ یہاں پہ یہ یہودیوں کا حال تھا. اور ہم نے قریش میں بھی دیکھے تھے کہ کچھ لوگ تھے جانتے تھے جیسے کہ ابو جہل وہ جانتا تھا سب کچھ لیکن اس نے کیوں ایمان نہیں لایا کیونکہ اس نے کیا بولا کہ یہ میرا کزن ہے اور اس کا گھرانہ اور میرے گھرانے میں ہمیشہ ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ اچھائی اور کون جائے گا کون اچھائی کرے گا کون زیادہ کھانا کھلائے گا کون پانی پلائیں گا. اور ابھی ان کے گھرانے میں سے ایک شخص نے کیا کیا نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور یہ دعویٰ تو ہم نہیں کر سکتے ہم ہمارے گھرانے میں کہاں سے نبی لائے تو اس سے بہتر ہے ہم کیا کریں گے اس کی خلافت کر دیں گے. تو یہ پرسنل اس کی وجہ سے ان لوگ نے کیا کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے تھے. تو ایسے اور یہاں پہ یہ قریش لوگ جو تھے جو اچھے نیک تھے ان لوگ نے مان لیے اور جن لوگ کو دنیا زیادہ پیاری تھی ان لوگ نے نہیں مانی. تو یہ جو عبداللہ بن سلام تھے انہوں نے مان لیے اور پھر انہوں نے بولے کہ دیکھو جو میری قوم کیونکہ وہ اپنی قوم میں رہے تو بولے کہ میری قوم ہے نا بہت بڑی بہتان باز ہے. مطلب یہ کرتی اگر ان لوگ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ کیا کریں گے آپ پہ بہتان لگائیں گے. تو پھر اس لیے نا آپ ان لوگ سے نا کچھ الگ طریقے سے ڈیل کرنا. اور وہ کیا بول کے چھپ گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نا اس کے حجرے میں چھپ گئے اور وہاں پہ اور تھوڑے لوگ ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ملنے کے لیے آئے نا تو ان لوگ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے کہ عبداللہ بن سلام جو ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. تو جو سارے لوگ تھے نا ان کی واہ واہیاں کرنے لگے کہ وہ تو ہمارے اس میں بہت بڑے رابی ہے بہت دین کو جانتے ہیں بہت اچھے شخص ہے. ساری باتیں بولنے لگے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ اگر وہ اسلام لا لے تو ان لوگ کا منہ یہ ہو گیا بدل گیا. وہ بولے کہ اللہ حفاظت کرے ان کی کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کر کے. اور تھوڑی دیر میں کیا ہو گیا عبدالسلام جو ہے عبداللہ بن سلام وہ سامنے آ گئے اور انہوں نے کیا کرے کلمہ پڑھ لی. تو جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھے نا آپ دیکھو ایک منٹ میں انہوں نے کیا کرے اپنا رنگ بدل دیے. جیسے ہی انہوں نے دیکھے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیے اور اسلام لا لیے ہے تو ان لوگ نے کیا کرے ان لوگ نے بول دی کہ نہیں یہ تو اچھا انسان نہیں ہے یہ تو جھوٹا ہے یہ ہے وہ ہے ان کے بارے میں غلط بول کے چلے گئے. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی ہے ان لوگ قوم کیسی ہے ان لوگ کے کیا رنگ ڈھنگ ہے یہ اچھی طرح سے جانتے تھے. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے جتنے بھی یہ جو یہودی تھے یہودیوں کے 3 قبیلے رہا کرتے تھے مدینہ میں تو ان سارے کے ساتھ کیا کیے معاہدہ کر لیے مطلب ایک پیکٹ ایگریمنٹ وہاں پہ ان لوگ کے ساتھ بھی سائن کر لیے. اب اس میں بھی کیا تھے ڈیٹیلز کہ یہ ڈیٹیلز تھی کہ جو یہودی لوگ ہیں وہ ہے نا اپنا جو یہ ہے ریلیجن جو اپنی جو مذہب ہے وہ اس کو ان لوگ کیا کر سکتے ہیں ان لوگ اپنا فالو کر سکتے. اور یہاں پہ جو یہودی ہے وہ کیا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ نا مل جل کے رہیں گے. اور اگر مدینہ پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو کیا کریں گے یہودی لوگ بھی کیا کریں گے
जो मुसलमान हैं उन लोग का साथ देंगे। अगर भले उन लोग साथ में लड़ने के लिए साथ नहीं दे रहे, लेकिन फिर क्या करेंगे, और पैसे से मदद करेंगे। और यहूदी लोग क्या करेंगे, जो मुसलमानों के खिलाफ है, जो मुसलमानों के दुश्मन है, उन लोग के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्या करे उन्होंने, सारे ऐसे कंडीशंस थी, उस पे यहूदियों के साथ जाके साइन करा लिए। तो यहूदी लोग ने भी क्या करे, इस कंडीशन पे साइन कर लिए, क्योंकि उन लोग भी कहाँ रह रहे थे, मदीना में रह रहे थे करके। तो इस तरह से जो यहूदी थे वो भी क्या हो गए, एक पैक्ट में नबी वसल्लम के साथ साइन हो गए। तो ये जो नबी वसल्लम ने काम किए थे, ये बहुत ही अच्छा काम किए थे। एक फर्स्ट तो क्या किए थे, जो मुसलमान थे मदीने के उन लोग को अपने साथ ले लिए, फिर जो यहूदी थे उन लोग के साथ भी पैक्ट साइन कर ली। प्लस जो क्या और है कि क्या काम करे नबी वसल्लम ने, जो बाहर जितने छोटे मोटे कबीले थे, उन लोग में से भी जितनों को साथ हो सकता था ना, वो क्या करने लगे, वो भी उन लोग के साथ भी क्या करने लगे, पैक्ट साइन करने लगे। भले कितना भी छोटा कबीला क्यों नहीं होने दो, उन लोग के साथ उन्होंने क्या किए, पैक्ट साइन कर लिए कि तुम क्या करोगे, हमारे सपोर्टर बनोगे, तुम हमारे दुश्मनों के सपोर्टर नहीं बनोगे करके। अब ये जो कुरैश लोग थे, वो कुरैश लोग जो थे ना, वो क्या कर रहे थे, उन लोग भी है ना, जो बड़े बड़े कबीले जहाँ तक के जिन लोग के ये था, और उन लोग को क्या यकीन था कि हमारी बात तो सब मानते ही है, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे कुरैश लोग का ही दबदबा था, और वो काबा का मुतवल्ली थे, तो उनकी इज्जत थी। तो उन लोगों को वो क्या कर रहे थे, सारे जो जितने दूर के कबीले थे उन लोग को क्या कर रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे थे। और उन लोग को क्या बोल रहे थे कि अब तुम क्या करोगे, मदीने वालों के साथ ट्रेड जो है वो एग्रीमेंट तुम बंद कर दोगे। तो कुरैश लोग इस तरह से, जहां तक उन लोग के पावर में था, वो उन लोग क्या करने लगे थे, उन लोग मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोग को ट्रेड ट्रेड रास्ते से उन लोग को ये करने की कोशिश कर रहे थे। और फिजिकली, इमोशनली, मेंटली जहां तक हो सकता था उस तरह से वहां से उन लोग क्या कर रहे थे, मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि देखो कुछ मुहाजिरीन यहाँ पर आ गए, लेकिन उनकी फैमिली वहां पर है, तो उनकी फैमिली को सताया जा रहा है। सबसे पहले तो जो आए थे बच बचा के, उन लोग की प्रॉपर्टी सब उन लोग ने अपने कब्जे में कर लिए थे। प्लस अब जाने के बाद भी उन लोग का जान नहीं छोड़े थे, बोल रहे थे तुमको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग तुम लोग को क्या करेंगे, मदीने में आके तुम लोग को मारेंगे करके। और इस तरह से फिर इन लोग ने क्या किए, कुरैश लोग ने इस तरह से जितना उन लोग मुसलमानों को अभी मदीने जाने के बाद भी जहां तक के उन लोग के हाथ में होता था उतना उन लोग सताने की कोशिश करते थे। किसी मुसलमानों को वहां से निकल के मदीने में आने देते भी नहीं थे, मतलब उन लोग पूरी निगरानी रखते थे। मतलब कोई भी अगर जानते भी हो कि कोई मुसलमान है, फिर भी उसको क्या नहीं करने देते थे, वहां से हिजरत करके मदीना नहीं आने देते थे, उन लोग को वहीं पकड़ के रखते थे। तो ये सारे काम कुरैश लोग कर रहे थे। अब उसके बाद कुरैश लोग ने सबसे पहला और एक काम क्या किए, जो अब्दुल्ला बिन उबई जो था उसके नाम पे एक लेटर लिखे। और लेटर में उन लोग ने क्या लिखे, क्योंकि वो अब्दुल्ला बिन उबई जो था उसको सरदार बनाने वाले थे ना मदीना वाले, तो इसलिए उसको क्या कर रखे, लेटर लिखे। और लेटर में लिख के क्या लिखे, एक धमकी भरा खत लिखे। इस धमकी में उन लोग ने क्या लिखे कि तुमने क्या किए, जो हमारे लोग हैं जो बददीन हो गए, जो उन लोग के हिसाब से था, कुरैश लोग के हिसाब से था, क्या उन लोग ने अपना हमारे बाप दादा का दीन छोड़ दिए, उनको तुम लोग ने पनाह दे के रख ली है, और साथ में नबी सल्लम को भी पनाह दे दिए। तो सबसे बेहतर ये होगा कि तुम लोग क्या करो, नबी सल्लम को अपने इधर से निकाल दो, या उनको कत्ल कर दो, या कुछ भी उनका तुम करो। अगर इस तरह से तुम नहीं करोगे तो क्या करेंगे, हम खुद वहां पे आएंगे, और तुम लोग पे फिर हम क्या करेंगे, हम लोग पूरे कुरैश लोग मिलके आएंगे, और फिर हम लोग तुमसे जंग करेंगे, और तुम्हारे घरों को नेस्तो नाबूद कर देंगे, तुम्हारी औरतों को हम लोग हमारी बांदियां बना देंगे। इस तरह से उन लोग ने क्या करे, धमकी भरा खत लिख के भेज दी। अब यहाँ पे जो अब्दुल्ला बिन उबई था, वो तो उसने तो देखा, उसने जब नबी सल्लम आ गए थे तो उसके दिल में तो दुश्मनी थी नबी सल्लम के खिलाफ। अब ये अब्दुल्ला बिन उबई को क्या मिल गया, एक बहुत बड़ा सा एक ये मिल गया, जिसके इंतजार में बैठा था वो मिल गया उसको। तो उसने ये खत लेके जो उसके आसपास लोग थे, उसके आसपास के साथ उसके जो मिले हुए लोग थे, और जो थोड़े और मुसलमान लोग जो उसकी बातों में आ गए, उन लोग को भड़काया कि देखो देखो, ये जो शख्स बाहर से आया, जो हमारे सिटी का भी नहीं है, उसकी वजह से हमारे को किससे धमकी मिल रही है, कुरैश के पास से धमकी मिल रही है। और उस वक्त कुरैश कैसे है, पावरफुल है सबसे वहां पे। तो इसमें क्या हुआ, अब जो अब्दुल्ला बिन और उसके साथी है ना, उसकी बातों में आके उन लोग नबी सल्लम के पास आ गए। तो ये बात नबी सल्लम को भी मालूम पड़ गई। तो नबी सल्लम आए, और नबी सल्लम ने आके अब्दुल्ला बिन उबई को बोले कि लगता है जो कुरैश की धमकी है वो तुम लोग पे ना बहुत ज्यादा असर कर दी है।
तो कुरैश जितना तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे जितना कि तुम खुद अपना नुकसान पहुंचाओगे। तो तुम क्या अपने भाइयों और अपने बेटों के साथ जंग करने के लिए तैयार हो क्या, करके इस तरह से नबी वसल्लम ने बोले। जैसे ही नबी वसल्लम की ये बात सुने तो जितने थोड़े बहुत लोग जो आए थे अब्दुल्ला बिन उबई के साथ, तो उन लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि हाँ, हम लोग ने क्या किए थे अभी, तो यहाँ पे हम लोग ने नबी वसल्लम के साथ मुहदा साइन कर लिए, एग्रीमेंट साइन कर लिए। तो उसमें से जितने मुसलमान हैं वो तो क्या करेंगे, नबी वसल्लम का साथ देंगे। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इन लोग के साथ ही फाइट करना पड़ेगा। नबी वसल्लम के खिलाफ अगर हमको जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनके साथ ही फाइट करना पड़ेगा। और प्लस कुरैश का तो ऐसा है, अगर कुरैश आएंगे भी हमारे साथ और हमारा साथ देंगे भी तो कुरैश तो वापस अपना चले जाएंगे, लेकिन हमको तो यहाँ मदीने में ही रहना है। तो फिर उन लोग चुपचाप हो गए। तो इस तरह से नबी वसल्लम ने क्या किए, जो हालात थे वहां पे हालात को संभाल लिए। और नबी वसल्लम क्या कर रहे थे इस वक्त, है ना, वो कोई जंग नहीं चाहते थे। इस वक्त वो क्या कर रहे थे, अपनी पोजीशन, अपने लोगों को मजबूत कर रहे थे। और मतलब अब भी तुम लोग एक न्यू स्टेट बने हो और अब भी तुम इंटरनल जंग और आउटसाइड जंग कर लोगे तो तुम्हारी खुद की रियासत कैसे कायम होगी। तो इसलिए नबी वसल्लम है ना यहाँ पे बहुत दूरंदेशी से और बहुत समझदारी से काम लेके, जो मदीना में ना कोई भी कुछ जंग नहीं करने की, जो अगर भड़काता था भी तो क्या करते थे, बात को आराम से संभाल लेते थे। और यहूदियों के साथ भी उन्होंने क्या कर लिए थे, एग्रीमेंट साइन करके रख लिए थे। तो इस तरह से अब मदीना में क्या हो रहा था, मदीने में पूरा माहौल हो गया था। लेकिन कुरैश जो थे वो जिस तरह से हो सके उस तरह से मुसलमानों को तकलीफ देने का काम करते थे। अब साद बिन मुआज जो है वो क्या करने के लिए निकले, जो मदीना में से थे वो है ना उम्रा करने के लिए निकले। अब वो मक्के में गए उम्रा करने के लिए, मक्के में उम्रा करने के लिए गए। और वो उमैया बिन खलफ के घर पे ठहरे। और उमैया बिन खलफ के घर पे ठहरने के बाद उन्होंने सबसे पहले जाने के बाद जो तवाफ अवाफ करना है, अपना पूरा अरकान कंप्लीट कर लिए। फिर उमैया बिन खलफ को बोले कि है ना मेरे लिए है ना एक ऐसा भी टाइम देखो कि जब ज्यादा लोग नहीं हो, तो उस टाइम पे भी मैं क्या करूंगा, अच्छे से इत्मीनान से क्या करूंगा, तवाफ करूंगा, इबादत करूंगा। तो मेरे लिए इस तरह का वक्त ढूंढो। तो इस तरह से उमैया ने देखे कि दोपहर के वक्त जरा खाली खाली है, तो उस वो टाइम पे वो तैयारी करा रहा था कि जो साद बिन मुआद है वो आके ना ये कर ले, तवाफ कर ले और इबादत कर ले। अब वहां पर उसी जगह पे खाने काबा में है ना अबू जहल जो था वो भी बैठा हुआ था। तो उसने पूछा जो उमैया बिन खलफ को है ना उनको पूछे कि ये तुम्हारे साथ शख्स कौन है। तो उन्होंने बोले कि ये है ना ये साद बिन मुआद है। अब साद बिन मुआद जो थे वो मदीना के मतलब अच्छे इंसान थे, अमीर थे। और वो वहाँ के चीफ के लीडर भी थे। ये जो हमने गए बार इनके बारे में पढ़े थे कि इन्होंने ईमान लाए थे तो इनके पीछे पूरा कबीला ईमान ला लिया था। तो लीडर भी थे। तो वो अबू जहल ने बोला कि अच्छा, फिर उन्होंने साद को बोले कि अच्छा तुम लोग क्या कर रहे हो, हमारे लोगों को पनाह दे रहे हो और हमारे खिलाफ जा रहे हो। और फिर हमारे ही शहर में आके तुम लोग की इतनी जरूरत कि तुम लोग हमारे ही शहर में आ रहे हो और खाने काबा का तवाफ भी कर रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं तुमको है ना ये सब करने से मैं रोक दूंगा करके। तुम लोग मतलब तुम लोग हमारे दुश्मनों का साथ दे रहे हो और हमारे ही शहर में आ रहे हो और हमारे शहर में आके तुम बड़े आराम से इबादत भी कर रहे हो। तो मैं तुम लोग को ये करने नहीं दूंगा। तो उस पर जो साद बिन मुआद थे तो उनको भी गुस्सा आ गया। तो उन्होंने अबू जहल की धमकी का धमकी से ही जवाब दिए कि अगर तुमने ऐसा किया, अगर तुमने मेरे को रोके यहाँ पे से तवाफ और ये इबादत करने से, तो मैं भी तुमको है ना उस चीज से रोकूंगा जो तुमको इससे भी ज्यादा प्यारी है। मैं तुम्हारा क्या करूंगा, जो तुम्हारा ट्रेड रूट है जो मदीना से होते हुए गुजरता है, वो क्या करूंगा, वो मैं रोक दूंगा। कोई भी कुरैश जो है मदीने से निकल के उस तरह आगे तिजारत के लिए नहीं जा सकेगा करके। तो वहां पे गर्मा गर्मी हो गई और वहां पे ही बहस हो गई। लेकिन फिर भी बात को आसपास के लोगों ने संभाल लिए। लेकिन क्या हो गया, एक दूसरे को धमकी देके इन लोग आ गए। अब यहाँ पे जो है वो साद बिन मुआज ने भी सामने सामने खुली धमकी दे दिए थे कि अगर तुम लोग ने मुझे हम लोग को मना करे मक्का में आने से और इबादत करने से, तो हम लोग क्या कर देंगे, तुम्हारा जो ट्रेड रूट है वो बंद कर देंगे। तुम लोग कुरैश को तिजारत ज्यादा पसंद है, तुमको तो माल ज्यादा पसंद है। तो मैं जो तुम्हारा डायरेक्टली क्या करूंगा, तुम्हारे माल पे मैं अटैक करवाऊंगा, मैं तुम्हारा ट्रेड ही बंद करवा दूंगा। तो ये बात सुन के उन लोग थोड़े ठंडे हो गए। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये कुरैश और मुसलमानों में क्या हो गई थी, दुश्मनी एकदम सामने होने लग गई थी और दिखने लग गई थी। तो इस तरह से जो थी वो मुसलमानों में दुश्मनी हो गई थी। और अब क्या जो था, मुसलमान और कुरैश की दुश्मनी चल रही थी।
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا کیے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری تیاری کر کے رکھے تھے, مطلب جہاں تک ہو سکے تھے جتنے قبیلوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے انہوں نے ایگریمنٹس کر کے رکھے تھے, لیکن ابھی تک ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نا پلٹ کے وار کرنے کی کبھی بھی یہ نہیں آئی تھی کہ تم کیا کرو جنگ کرو کر کے, یہ وہی نہیں آئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جنگ کا پہل نہیں کیے تھے, اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اجازت دیں گے تبھی ہم لوگ یہ کریں گے, جنگ کریں گے کر کے. لیکن اب قریش کا کیا ہو رہا تھا, قریش مطلب دن پہ دن بڑھتے جا رہے تھے. تو اس کے بعد پھر کیا ہو گیا, اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کر دیے, اجازت دے دی کہ ابھی تم کیا کر سکتے ہو, تمہارے کو مسلمانوں کو ستایا گیا ہے اتنا, تمہارے گھروں سے نکالا گیا, پلس تم کو کیا ہے وہاں پہ جا کے کیا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے, طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ سارے چیز کو تم کو منع کیا جا رہا ہے اور تم لوگ کو اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو اب تم کو کیا دے دی گئی ہے, تم کو پرمیشن دی گئی ہے, اب تم کیا کر سکتے ہو, تم جنگ کر سکتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کر دیے, اجازت دے دیے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کس طرح سے جنگ ہوئی تھی. تو آج کا سبق میں یہیں ختم کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و اتوب الیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.